رمضان المبارک میں سورج گرہن کا لگنا بعض احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کوئی مخصوص گرہن اس کی ختمی نشانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے رمضان میں سورج اور چاند گرہن ہوگا، لیکن ان احادیث کی اسناد حیثیت مختلف محدثین کے نزدیک قابل غور ہے۔ سورج گرہن ایک عام فلکیاتی مظہر ہے جو چاند کے زمین اور سورج کے درمیان آنے کے سبب وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی سورج گرہن لگا، جس پر بعض لوگوں نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات سے منسلک کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ سورج یا چاند کو گرہن کسی انسان کی زندگی یا موت کی وجہ سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ قرآن کریم میں بھی سورج اور چاند کے گرہن کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورج اور چاند کو گرہن لگے گا اور قیامت کا دن آ پہنچے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لیکن عام سورج گرہن اس سے مختلف ہے۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ رمضان میں سورج گرہن لگنا ایک عام سائنسی مظہر ہو سکتا ہے اور اسے قیامت کی بڑی نشانی قرار دینا درست نہیں، جب تک دیگر واضح اور ختمی نشانیاں بھی ظاہر نہ ہو جائیں۔ گرہن کے وقت نماز خسوف ادا کرنی چاہیے، سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کریں، استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا بھی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شامل ہے، جو کہ مسند احادیث پاک سے ثابت ہے۔ سورج گرہن کو قیامت کی بڑی نشانی ماننے کی بجائے اسے اللہ کی ایک قدرتی نشانی سمجھنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور نیک اعمال کرنے میں مشغول ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کے مطابق سورج اور چاند گرہن کا لگنا کس بات کی نشانی ہے۔ سائنس کے مطابق سورج اور چاند کے گرہن ایک عام فلکیاتی مظہر ہے جو زمین، چاند اور سورج کی مخصوص گردش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہر سال کئی بار سورج اور چاند گرہن واقع ہوتے ہیں، یہ کسی مخصوص مہینے تک محدود نہیں ہوتے۔ اگرچہ کچھ روایات میں رمضان میں گرہن کو ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اسلامی عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیامت کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس موقع پر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہوئے، سنت کو زندہ کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناتے ہوئے نماز خسوف ادا کرنی چاہیے، چاہے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، لیکن نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ لمبے ہونے چاہیے، اور ان نوافلوں کی نیت آپ نے اس ترتیب سے کرنی ہے: 2 رکعت نفل نماز خسوف کے نام کے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، حمد پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا پھر 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کرنا ہے، اور بہت زیادہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اور جب سورج گرہن لگے تو آپ سورت شمس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سال 2025 کا پہلا سورج گرہن آج 29 مارچ کو ہوگا۔ یہ جزوی سورج گرہن یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور بحر اوقیانوس کے کچھ حصوں میں دکھائی دے گا۔ پاکستان اور بھارت میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:51 پہ شروع ہوگا، دوپہر 3:47 پر اپنے عروج پر پہنچے گا اور شام 5:44 پر اختتام پذیر ہوگا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ سورج یا چاند کو گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب بھی سورج کو گرہن لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہمیں نماز خسوف ادا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ تسبیحات پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں۔
قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سورت شمس کی تلاوت ضرور کریں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جب سورج کو گرہن لگے تو سورت شمس کی تلاوت ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آقا دو عالم تاجداری مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ بہت زیادہ پیش کریں، اور جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ اور یاد رکھیے گا جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو اللہ رب العزت کے جب بندہ قریب ہو جاتا ہے تو رب کریم اس بندے کی دعاؤں کو بہت زیادہ سنتا ہے۔ تو آپ نے آج کے دن اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگیں، بخشش مانگیں، مغفرت کا سوال رب کریم کے حضور کریں۔ اس کے علاوہ آج کے اس بابرکت دن میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کا نصیب مقدر اور تقدیر ضرور بنے گا۔ پریشانیوں سے نجات مانگیں، بیماریوں سے شفا مانگیں، قرضوں سے نجات مانگیں، قید سے رہائی مانگیں، رزق اور دولت وسیع و کشادہ مانگیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جب چاند یا سورج کو گرہن لگاتا ہے تو اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ خوف ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، ہمیں آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اور ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے صرف 3 سے 4 کام کرنے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں، نمبر 2 پہ توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، نمبر 3 پہ سورت شمس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، نمبر 4 پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور نمبر 5 پہ آپ نے آج 28 رمضان المبارک ہفتے کے دن صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا، صداؤں کو سنے گا، جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر نصیب اور تقدیر ضرور بنے گا۔ اور یاد رکھیے گا جب چاند یا سورج کو گرہن لگے تو اسے معمولی سا گرہن نہ سمجھیے گا، یاد رکھیے گا جب بھی چاند یا سورج کو گرہن لگتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ گھبرا جاتے۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے دوڑے مسجد میں آئے اور بہت لمبی نماز پڑھی، قیام رکوع سجود بہت لمبا کیا، یعنی لمبے قیام رکوع اور سجود کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس دن جو میں نے آپ کو اذکار بتائے ہیں، تسبیحات بتائی ہیں، عبادات بتائی ہیں، ان کو بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آج کے اس بابرکت دن میں اللہ رب العزت سے پریشانیوں، مصیبتوں، غموں، بیماریوں، محتاجیوں سے نجات مانگے، جادو جنات کے وار سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے نجات مانگے، دشمنوں کی دشمنی سے نجات مانگے، اور اللہ کے حضور محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر مانگے۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب، تقدیر اور مقدر ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔